بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کسی کی آپ بیتی سناؤں گی۔ ایک آدمی تھا، اس نے بتایا کہ میری حافظ قرآن بیٹی فوت ہوئی تو اس کی میت سے سانپ لپٹا ہوا تھا۔ کوئی بھی اس کو غسل نہیں کروا رہا تھا، سب غسل کروانے سے انکار کر رہے تھے، تو مجبوراً میں خود ہی اسے غسل دینے کے لیے تیار ہوا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کفن ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی کے جسم پر تو ایک سانپ تھا۔ میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ مسجد ہمارے علاقے میں ہی تھی اور اس مسجد کے پاس بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں بھی قرآن پاک پڑھ ہی رہا تھا کہ باہر سے مجھے کسی آدمی کے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اتنی تیز تھی کہ مجھ سے اب قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سسک سسک کر رو رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو وہیں روکا اور اٹھ کے مسجد سے باہر آ گیا اور اٹھ کے قبرستان آ گیا۔ سامنے کی ایک قبر پر ایک بزرگ دھاڑے مار مار کر روئے جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے اور بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو فہیم چاچا ہے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ فہیم چچا کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی قبر پر بیٹھ کر اتنا تیز رو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کی بیوی کی قبر نہیں تھی۔ اور پھر اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی تبسم کی قبر ہے۔ یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میں ان کی بیٹی تبسم کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی بیٹی عمر میں مجھ سے بہت کم تھی، وہ تقریباً 18 سال کی رہی ہوگی، مگر وہ ایسے اچانک کیسے وفات پا گئی۔ اب مجھے یہ فہیم چچا کے رونے کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں اس قدر دل برداشت اور دکھی کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ تبسم کا انتقال کیسے ہوا؟ اس کی موت نے مجھے بہت دکھی کر دیا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح کی بازی ہار جائے گی اور دنیا چھوڑ جائے گی، کیونکہ تبسم کے اندر تو کوٹ کوٹ کی زندگی بھرپور بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی لڑکی ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے بچپن سے ہی جانتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے اور ایک ہی مدرسے میں۔ ہم دونوں قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک ہی مدرسہ تھا جہاں پر بچوں کو قرآن پاک یاد کروایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بچے اور بچیاں تھوڑے بڑے ہوتے تو انہیں الگ الگ لائنوں میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ایک نئے محلے میں آ کر آباد ہو گئے، اسی لیے مجھے پچھلے محلے کی کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آج فہیم چاچا کی زبانی تبسم کے بارے میں سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے تبسم کی موت کے بارے میں چچا سے ایک سوال کیا، لیکن انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگے کہ فرصت سے گھر آنا، بیٹھ کے باتیں کریں گے، پھر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا رنج ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا،
لیکن اب یہ بوجھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کر دوں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ تبسم میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس طرح مجھے چھوڑ کے گئی کہ میرا تو گھر ہی ویران ہو گیا۔ میں سارا وقت اکیلے رہتا ہوں، میرا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم آؤ گے تو گزری ہوئی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی آپ کے گھر تشریف لاؤں گا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ یہ کہ تبسم کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہوگا جس نے اسے وقت سے پہلے ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا اور اس کے باپ کو اس قدر بوڑھا اور نڈھال کر دیا۔ میں چچا کو ان کی گاڑی میں بٹھا کر خود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے 2 دن بڑے ہی مصروفیت میں گزرے، اور پھر مجھے تبسم کا خیال آ گیا۔ مجھے تبسم کی موت کی خبر پر بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ چچا کی باتوں نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے تبسم کی موت کے پیچھے ایک بہت بڑا رنج ہے، اس لیے میں نے آج ہی ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جلدی اپنا کام ختم کیا اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محلے میں داخل ہوا تو مجھے کچھ پرانے لوگ بھی نظر آنے لگے۔ ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سب ہی میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے بچپن کا دوست کامران، اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آیا، اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں فہیم چاچا کے گھر جانے کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب ہوا اور کہنے لگا کہ اتنے سالوں کے بعد تجھے فہیم چچا کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں تو بھی تو تبسم کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نہیں آیا ہے؟ اس کی باتیں سن کر میں اچھل پڑا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہاں تو پورا محلہ ہی تبسم کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ تبسم کی ایسے اچانک موت کیسے ہو گئی۔ سنا ہے کہ کوئی اسے غسل دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کئی غسل والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تو بھی تو یہ پوچھنے نہیں آیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی باتیں سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، لیکن ایک مرحوم لڑکی کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے تبسم کی موت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اس لیے میں ساری باتیں معلوم کرنے کے لیے اپنے دوست سے اجازت لے کر اپنے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو یا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہو۔ آج کل مرنے کے بعد لوگ پیٹھ پیچھے اسی طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بھلا کوئی غسل دینے والی عورت میت کو غسل دینے سے انکار کیوں کر سکتی ہے؟ مجھے دروازے پر دیکھ کر چچا بہت خوش ہوئے۔ ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اندر آئے۔ کچھ دیر حال چال پوچھنے کے بعد چچا نے خود ہی تبسم کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ چچا نے بتایا تو میں ان کی باتوں کو سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ تبسم نے قرآن پاک اچھی طرح سے حفظ کر لیا، لیکن گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکیوں کے گھروں پر جا کر انہیں قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لیکن پھر اچانک ہی وہ نہ جانے کیوں بہت زیادہ خاموش ہونے لگی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں خاموشی سی ہونے لگی تھی۔ اس بات کو میں نے بہت بار محسوس کیا۔ کئی دفعہ تبسم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تب وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور میں باپ ہونے کی وجہ سے ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو بھی کئی دن گزر گئے۔ ایک روز میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا جن کی بیٹی کو تبسم قرآن پاک کی تعلیم دینے جایا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگے
کہ کئی دن ہو گئے ہیں تبسم ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا تبسم تو روز ہی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کی پابند تھی اور ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں نے اس صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں دفتر سے گھر واپس آیا تو یہ تبسم گھر پر ہی موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہی وہ چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے تبسم سے پوچھا کہ بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تم پابندی سے سب کے گھر جاتی ہو یا نہیں؟ تبسم مجھ سے جھوٹ بول کر کہنے لگی کہ میں پابندی سے بچیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہوں، اور یہ سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پھر باتوں ہی باتوں میں اس صاحب کی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ اب بھی تبسم نے کہا کہ میں اسے روزانہ پڑھانے کے لیے جاتی ہوں۔ مجھے تبسم سے جھوٹ کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، کیونکہ تبسم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اسی لیے اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ تبسم نے مجھے جھوٹ کیوں کہا، جبکہ میں تو جان چکا تھا کہ تبسم اس صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اس سے سیدھے لفظوں میں پوچھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اس کی ماں کا بہت سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور میں نے اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر تبسم کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبسم محلے میں کسی کے گھر نہیں گئی تھی۔ تبسم تو محلے سے بہت دور جا رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کافی دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا۔ لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی۔ وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا، تو میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کو غسل بھی خود دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے ہی کروں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں سے پالا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میری بیٹی کی زندگی کی یہ آخری رسم کیسے ادھوری رہ جائے؟ میں اس نیت سے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ حافظ قرآن تھی اور بہت اللہ والی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی، اور پھر جب وہ غسل دینے کے بعد باہر آئی اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ گردن کے پاس ایک ایسا نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن یہ نشان میری بیٹی کی گردن پر کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی اور حافظ قرآن بھی تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا اس کے علاوہ اس کے جسم پر ایسے نشانات تھے کہ جیسے کوئی اس پر ظلم کرتا رہا ہو۔ حالانکہ یہ بات میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی۔ مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ خالہ کے غسل دینے کے بعد میرے سامنے یہ راز کھل جائیں گے۔ میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہیں تو میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ لیکن مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا۔
वो पुलिस वाला था। मैंने सारी बात उसे बताई तो उसने इस बड़े बंगले वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और फिर कार्रवाई शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते चले गए और पता चला कि उन्होंने तबस्सुम को लालच देकर अपने घर बुलवाया और कहा कि वो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं। तबस्सुम उनके झांसे में आ गई कि इस तरह मेडिकल की तालीम के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। दरअसल वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो खामोशी से उनके घर जाकर बच्चों को तालीम देने लगी। लेकिन वो तबस्सुम को अपने जाल में फंसा रहे थे और जब कुछ अरसे के बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि तबस्सुम हाफिज़ कुरान है और वो अब इनके झांसे में नहीं आ सकती, तो फिर उसे ब्लैकमेल किया। तबस्सुम जवान लड़की थी, वो ज़्यादा डर गई। वो अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हो गई थी। ऊपर से उसे मेरी तरफ से खौफ था मेरी बदनामी में रब्बू की जान ना ले ले, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही और किसी से कुछ ना बोली। जैसा वो लोग कहते रहे तबस्सुम वैसा ही करती रही। इन्होंने जबरन तबस्सुम को कलमा पढ़ाया और उसके गर्दन पर एक निशान भी बना दिया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको ये बात मालूम थी कि वो गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी और शदीद बुखार में उसे लाहिर हो गया और उसी बुखार में वो कुरान पाक की तिलावत करती हुई मेरी गोद में दम तोड़ गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बेटी मुसलमान थी और इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से गई है, क्योंकि वो दिल से कादियानी नहीं हुई थी। उस पर जुल्म करके उसे कादियानी बनाया गया था, मगर इस बात पर शायद दुनिया वाले कभी सवाल ना करते, तो बस इसलिए मैंने खामोशी से काम कर लिया और मेरी बेटी के मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये कहकर चाचा चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं उनका दर्द और तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता था। कुछ काफिरों ने बड़ी बेरहमी से उनकी बेटी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। मैंने चचा को बहुत हौसला और हिम्मत दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। मैं रोज़ अपनी बेटी की कब्र पर जाता हूँ और उसकी मगफिरत और बख्शिश के लिए दुआ मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारे भी इरादों को देखता है। मेरी बेटी बिल्कुल पाकबाज थी और नेक थी। मेरी बेटी तो हाफिज़ कुरान थी और बच्चों को दीन की तालीम देना चाहती थी। ये वाक़या उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती हैं और उस मुश्किल में फंसकर वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करती हैं कि अपने वालिद को उसके बारे में ख़बर नहीं देती कि वालिद से बढ़कर उनके लिए, उनकी औलाद के लिए मुहाफिज और हमदर्द कोई नहीं होता। और फिर ऐसे वाक़यात का नतीजा ऐसा ही निकलता है। अगर ज़िंदा रहते हुए तबस्सुम अपने वालिद पर यकीन करते हुए बता देती और कुछ ना छुपाती तो आज वो ज़िंदा होती। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वाक़या पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Oh